سینہ تکبر سے پاک بھی ہونا چاہیے. ارے مجھے کرسی مل گئی تو کیا میں آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھوں؟ آپ کی عزت نہیں میری نگاہ میں. اس میں کوئی میرے دادا کی عمر کے ہیں, کوئی میرے باپ کی عمر کے ہیں, کوئی میرے بھائی کی عمر کے ہیں, کوئی میرے بیٹے کی عمر کے ہیں, کوئی میرے جو ہے بھتیجے کی عمر کے ہیں. میرے بھائی سب سے میں محبت کرتا ہوں, لیکن دل کے ففولے چل گئے سینوں کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھارت کا میں سروے کر کے بتاتا ہوں, پورے بھارت میں کتنا جلسہ سیمانچل میں ہوتا ہے, پورے بھارت میں کسی کونے میں نہیں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں 3 مہینہ فقیر کی طرح جھولی لے کر کے لوگوں کے گھروں پہ جایا جاتا ہے. 10 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے دے دو, آنگن میں جائے بیٹا گیٹ پہ جا کے کہہ دے تیرا باپ گھر میں نہیں ہے, اور پھر اس کا بیٹا باہر آ کر کہتا میرے ابو نہیں ہے. اور بہت سارا تو دگا دے کر کے جاتے ہیں حضرت اندہ کرنے. کیسے؟ مائک گاڑی پہ لگا, گاؤں میں گھستے ہی مائک بند, کہ اگر آواز سنیں لوگ بھاگ جائیں گے. واہ, دین سے کیسی ہم نے دوری بنا, دین سے کیسی دوری بنا لی. نعت نبی ہو, تقریریں ہو, اور لوگ بھاگ جائے. اور وہ باپ پھر کہتا ہے بیٹے کو بیٹا جھوٹ مت بولنا. بیٹا کہتا ہے ابو ابھی تو آپ نے جھوٹ بولنے کی تعلیم دی ہے, ابھی تو تم نے مجھے تعلیم دی ہے کہ جا کے کہہ دے تیرے ابو نہیں ہے. میرے بھائی جو باپ خود جھوٹ بولے وہ بیٹے کو نہیں سدھار سکتا. ایک جملہ ضرور میں دینا چاہوں گا, اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. اپنے گھر کی یہ ذمہ داری لے کہ میرے گھر کی بیٹی جائے گی تو پردے کے ساتھ جائے گی, میرا بیٹا جلسے میں جائے گا تو ڈرامہ کرنے نہیں جائے گا, میں جلسے میں جاؤں گا تو دنیا کی محبت لے کر نہیں, شاہ بغداد کی محبت لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. بیٹا رکھ دے, درود پاک سنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت علامہ مولانا قاری قمر رضا صاحب بڑی محنت بڑی کوشش, اور الحمدللہ ظہیر الدین بھائی نے جب منت مانگی ہے, سبحان اللہ, آج کے لوگ منت مانگنے کا 3 دن کا گیت کروائیں گے. جی صحیح بات. حضرات ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اگر جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو جائے 3 بیٹیاں ہو جائے تو ایسا لگتا ہے علاقے والوں نے, محلے والوں نے, پڑوس والوں نے ٹھیکہ لے لیا. اور 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی. آقا فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں, صحیح پرورش کر لے, صحیح سے پرورش کر کے نکاح کرا دے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ملے گا کیا؟ آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں میرے قریب ہیں, کل میدان محشر میں 3 بیٹی کا باپ اتنا مجھ سے قریب ہے. آج اس کو سمجھ رہے ہیں. پہلے تو لوگ بچے پیدا ہوتے تھے عرب میں, حضرت توجہ چاہوں گا, عرب میں بچہ پیدا ہوتا تھا, بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کیا کیا جاتا تھا, جلدی بولیے نا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, قبریں کھود کر زندہ بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا. میرے بھائی وہ دور تو بہت خراب دور تھا, لیکن کیا آج کا دور خراب نہیں ہے؟ کل تو بیٹیاں پیدا ہونے کے ایک عمرہ کرتا ہے 5 لاکھ خرچ ہوتا ہے, لیکن 5 لاکھ خرچ کر کے کوئی بتا پائے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہو, عمرہ قبول ہو گیا ہو. لیکن آؤ میرے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھ لینا, اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتا. تو ایک مرتبہ دیکھنے سے بس نہیں ہوا. آقا فرماتے سال بھر میں پہنانے والے کہتا میرے بوڑھے ماں باپ میرے پاس ہیں. ارے نادان تیرے بوڑھے ماں باپ پاس نہیں ہے, بلکہ تو یہ کہ میں میرے ماں باپ کے پاس ہوں. تیرے ماں باپ تیرے پاس نہیں ہے. جو 5 کم سے کم موبائل میں تو گیم کھیلنے میں مشہور ہے ہمارا پورا علاقہ, بچے کے پاس موبائل دیجئے گیم کھیلنے میں آگو ہے. لیکن کبھی تو یہ بھی دیکھے کہ کم سے کم ہم موبائل کے دیکھیں. سبحان اللہ, ایک دن میں چہرہ دیکھے تو اتنا پیسے کی جو اہمیت ہے اس سے زیادہ ثواب میرے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں, اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. لیکن آج بوڑھے ماں باپ کا حال کیا ہے, آج میرے معاشرے کا حال کیا ہے, آج میری سوسائٹی کا حال کیا ہے. گھروں میں جا کے دیکھیں, بیدینا آمنو کو انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. صرف آپ بچ جائیں گے تو ہو جائے گا. آج شہنشاہ بغداد کانفرنس کا انعقاد ہوا, کتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں؟
بولیے نا بھائی, کتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ 2-4. ہم مسلمان نہیں ہیں؟ شرم نہیں آتی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں, نبی کے لیے ہم جان دے دیں, بارگاہ میں نہیں جھکاتے. میری باتیں آپ کو خراب لگ سکتی ہے میرے بھائی, خدا کی قسم میں دل کی حتی گہرائیوں سے بولنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیوں ہمیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, نبی کے عاشق ہیں, کیوں ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی؟ کیوں ہمارا دل آمنہ کے لال کی بارگاہ میں نہیں جھکتا؟ وجہ یہ ہے جس دن ہمارے پاس علم ہوگا اس دن ہم سمجھیں گے کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے نہیں ملی ہے. آپ ذرا سوچیں, 1 منٹ کی بات ہے, آسمان کا شامیانہ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی, یہ شامیانہ کل ختم ہو جائے گا, لیکن آسمان کا شامیانہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کا شامیانہ نے کبھی کہا تو ادھر یہ کام نہیں کرتا میں تجھ سے ہٹ جاؤں گی؟ نہیں, اس کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا. ہر دن سورج نکلتا ہے, سورج کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, چاند کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, شجر و حجر کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں. اس زمین میں گڈھے کھودتے ہو, جسی پیچھے گڈھا کھود کر مٹی باہر کر دیتے ہو. زمین نے کبھی کہی کہ تم مجھے کیوں کھود رہے ہو؟ زمین کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, ساری چیزوں کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, ہوا کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, خشک تر کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, بحروں پر کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, چاند تاروں کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, سورج کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں, آسمان کا شامیانے کو پتا ہے میں انسان کے لیے ہوں. اے انسان تجھے کیا پتا ہوگا تو کس لیے ہے؟ قرآن پڑھنا شروع کر دے. قرآن میرا فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس دن سیکھو گے تم؟ سبحان اللہ. یہ بات کب آپ کے ذہن میں آئے گی؟ کب آئے گی بھائی؟ پڑھیں گے نماز, ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. ہے ڈر رہے ہیں, مسلمان کا بیٹا ہاں کہتا ہے مار دیں گے. حضرت ابھی ہو نہیں رہا ہے. دیکھیں علاقے میں دن دہاڑے گولی چلتی ہے, کیوں نہ چلے حضرت؟ وجہ کیا ہے سنیے, ریجن کیا ہے بھائی جان سنیے. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو تعلیم نہیں دی, اور آپ کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا اس کو کیرل بھیج دیا, دلی بھیج دیا, بھیجا کہ نہیں, ممبئی بھیج دیا. بڑے ہوٹل میں کام کرتا ہے, اور کام کرنے کے بعد سیلری اچھی کماتا ہے, لیکن وہاں پر عادی ہو جاتا ہے. کسی نے کہا رہے یار چلنا, بیئر پینے سے صحت بنتی ہے. چلا گیا بیئر پی لیا, اب لت لگی تو شراب بھی پی لیا, لت لگی تو زنا بھی کر لیا. اب وہ آدمی وہاں رہتا تھا ہوٹل میں, پڑھا لکھا کچھ نہیں, آیا جاہل تھا, آنے کے بعد 2 مہینہ 3 مہینہ یہاں بیٹھ کے کھانا ہے, پورا پیسہ ختم ہو گیا. اب وہ سوچتا ہے بیئر کیسے پیوں گا, شراب کیسے پیوں گا, پیسہ تو جیب میں نہیں ہے. رات میں گاڑی جا رہی ہے, اس کو روکا جائے, موبائل لے لیا جائے, پیسہ لے لیا جائے, اس کو روکا جائے, نہیں مانے تو گولی ڈال دی جائے, اسے گولی مار دی جائے. اگر تو اپنے بیٹے کو علم سے آشنا کر دے گا, تیرے بیٹے کے سینے میں علم رہے گا, تو تیرا بیٹا کسی کی جان لینے سے پہلے یہ سوچے گا ارے آج میں اسے مار دوں گا, کل تو مجھے بھی مرنا ہوگا, آج میں کسی کو تکلیف دوں گا, کل مجھے میرا خدا. افسوس کی بات ہے. میں نے پوری تقریر میں کبھی کدھر بولا, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی نا میرے بھائی؟ ٹائم کم ہونا چاہیے, عمل کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر, وقت بہت کم ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہیں. میرے بھائی, میرے رفیق, میرے شفیق, تھوڑی دیر بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. سبحان اللہ, بیٹھ جاؤ, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, بیٹھ جاؤ بیٹا. سبحان اللہ, بیٹھ جاؤ, تم بیٹھ جاؤ. آپ کوئی نوجوان ایسا نہ کرے, یہ کس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائی, اگر آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تو وہ سمجھتا کہ میں میرے ماں کے پیٹ میں تھا, اتنی سی چھوٹی جگہ میں, لیکن اللہ نے پھر بھی میرے منہ کو پاک رکھا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ نے 2 نہریں جاری کر دی, میں اس کو پیتا رہا. اللہ نے ماں کے پیٹ میں میرے منہ کو پاک رکھا, ماں کے گود میں تھا تو منہ کو پاک
पाक रखा, फिर मैं जवान हुआ तो अल्लाह ने मेरे मुंह को पाक रखा। अगर मैं शराब को मुंह में लगाता हूँ, बियर को मुंह में लगाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुस्तफा का आशिक हूँ, गौसे आजम का दीवाना हो। मैं शराब पीने के लिए नहीं हो। ये मुंह जो है गुनाह के चीजों को पीने के लिए नहीं है। ये मुंह इसलिए है कि कल मैदान महशर में नबी के हाथों से आबे कौसर का क्या बात। लोगों, अपने मुंह को पाक रखने की कोशिश करो, अपने मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का जो है ये हुक्म भी है, और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया तन्हे तन्हा सारे लोग साथ दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बात रखनी होगी। ये कैमरा वाले से मेरी गुजारिश है, अपने अपने कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। मेरे भाई, ये होना ही नहीं चाहिए मसले के आला हजरत का जब भी प्रोग्राम हो। हम सब सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ दिखाने के नहीं है। हम